آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور سن 41 ہجری میں جب سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تو وہ عام الجماعہ اور اتحاد اور اتفاق کا سال کہلایا، اور اختلافات ختم ہو گئے اور حضرت معاویہ امیر المومنین بنے، اور حضرت حسن اور حسین دونوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ جو چند بدقماش، بد نہاد، بد ذات، بد کردار، بد باطن، بد داہن قسم کے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ تو وہ معاویہ جن کے دست پر بیعت کی ہو حضرات حسنین کریمین نے، کوئی مسلمان ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اور وہ یزید جس کے دامن پر یہ داغ ہے کہ اس کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا خانوادہ نبوت کربلا میں شہید ہوا، اس یزید کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین کے بارے میں کہا گیا کہ سر داد دست نہ داد در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ تو یہ بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں جن کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے اور تمام حقائق ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا کہ میرے بچوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی۔ سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی تھی، اور صرف 6 مہینے بعد وہ چلی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصال ہو گیا ان کا۔ اور اسی طرح حضرت حسن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی وجہ سے صلح ہوگی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ کس عالم میں زہر دیا گیا حضرت حسن۔ اور حضرت حسین کے بارے میں حضرت ابن عباس کا خون ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسی تاریخ کو پراگندہ بال ایک بوتل میں ایسے خون جمع کر رہے ہیں، اور کہا کہ یہ حسین کا خون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ تو آپ کو ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر والد بہت محنت کریں اور any kind of empire, it could be maybe for business, for religion, in a political kind of fields، تو اولاد اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ سب قسم پرسی کے عالم میں اور تکلیفوں میں اور قربانیاں دیتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، تو آپ نے وہ ساری پیشین گوئیاں فرما دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو آپ نے کہا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرات حسنین کریمین کے بارے میں کہا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ انہوں نے میرے بعد کوئی آسائشیں نہیں دیکھنی ہیں، انہوں نے سجادہ نشین یا نعوذ باللہ گدی نشین نہیں بننا ہے، بلکہ انہوں نے تکلیفیں سہنی ہیں اور اپنے عمل اور کردار سے دین کو زندہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی یہ اعزازات لسان نبوت سے عطا فرما دیے تھے۔ کوئی امتی ایسا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھری ہوئی نہ ہو، اور اس کا دل اہل بیت کی محبت سے لبریز نہ ہو۔